فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة صدق الله مولانا العظيم. انتہائی قابل قدر معزز اور محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں کا مرکب بنایا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اور پھر اس کی خوراک کا بندوبست بھی اللہ رب العزت نے مٹی سے ہی کیا۔ اور دوسری چیز روح ہے، جس کو اللہ رب العزت نے آسمانوں سے بھجوایا، اور پھر اس کی غذا کا بندوبست بھی اللہ رب العزت نے آسمانوں سے ہی کیا۔ جس طرح جسم کو اگر خوراک نہ دی جائے تو وہ جسم بیمار ہو جاتا ہے، جسم کی غذا کا خیال نہ رکھا جائے تو جسم بیمار ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر روح کا خیال نہ رکھا جائے تو روح بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ انسانی جسم کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، توانا ہو، لیکن اگر روح کا رشتہ توڑ دیا جائے، جدا کر دیا جائے، تو اس جسم کی کوئی قیمت نہیں رہتی۔ اس سے پتہ ہی چلا کہ انسانی جسم کا اصل تعلق جو ہے وہ روح کے ساتھ ہے۔ انسان کا جسم جو کہ اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا کیا، تو یہ دوبارہ مٹی ہی میں جائے گا، اور روح جو اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمانوں سے بھیجی ہے، ایک مرتبہ تو یہ آ گئی ہے، دوبارہ واپس جانے کے لیے اس کو طاقت کی ضرورت ہے، اس کی پرواز کے لیے قوت کی ضرورت ہے۔ اگر اس کی خوراک کا خیال رکھا جائے، اگر اس کی غذا کا بندوبست کیا جائے، تو پھر یہ آسمان کی طرف چڑھنے کی قوت رکھتی ہے۔ پھر یہ پہلے آسمان سے، دوسرے آسمان سے، اور پھر اسی طرح یہ روح جنت کی مہمان بن جاتی ہے۔ اور اگر اس کی غذا کا خیال نہ رکھا گیا، اس کی خوراک کا خیال نہ رکھا گیا، تو پھر یہ آسمان کی طرف جانے کی طاقت نہیں رکھتی۔ پھر اس وقت روح کو فرشتے پٹک دیتے ہیں، ساتوں زمینوں کے نیچے سجین میں چلی جاتی۔ کوئی سمجھے نہ سمجھے، کوئی مانے یا نہ مانے، یہ دنیا کی زندگانی کھیل تماشا۔ اور جن کو اللہ رب العزت یہ ادراک دے دیتے ہیں کہ واقعی یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، اور اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ۔ دنیا کی کامیابی کے حصول کے لیے انسان کس انداز سے کوشش کرتا ہے، یہ وقتی اور عارضی کامیابی اگر مل جائے تو انسان خوش کتنا ہوتا ہے،
لیکن وہ کامیابی جو انسان کو ہمیشہ ابد الاباد رکھتی ہے وہ آخرت کی کامیابی، اور اس کی شکل کیا ہے کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، سب سے بڑا کامیاب انسان یہ ہے۔ آج آپ لوگوں کے سامنے کچھ ایسے خطوط پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سے ایسے کام ہیں کہ جن کے کرنے سے انسان جنت کی راہوں کو آسان کر لیتا۔ سب سے پہلا راستہ توحید کا راستہ، اللہ رب العزت کی توحید کو دل و جان سے پیارا سمجھنے والا اور اپنی زبان سے اقرار کرنے والا اور اپنے عمل سے اس کو ثابت کرنے والا، یہ شخص پھر اللہ رب العزت کی جنت کا وارث بنے گا۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، صحیح البخاری کے اندر یہ روایت ہے اور صحیح المسلم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، جو شخص یہ گواہی دے دے کہ عبادت کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ ذوالجلال کی ذات ہے، اور دوسری گواہی دنیا کے اندر سب سے اعلیٰ اور عارفہ اگر کوئی ہستی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو اللہ رب العزت کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اور تیسری گواہی انسان یہ دے دیتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہے اور اس کے بندے ہیں۔ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے القا کیا گیا کلمہ ہے اور اسی کی طرف سے بھیجی گئی ایک روح ہے۔ وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ، جنت بھی حق ہے جو اللہ رب العزت نے مومنوں کے لیے تیار کی ہے، اور جہنم بھی حق ہے جو اللہ رب العزت نے کافروں کے لیے تیار کی۔ أدخله الله من أي أبواب الجنة ثمانية شعب، یہ چار گواہی دینے والا انسان، توحید اور رسالت کی گواہی دینے والا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سرکار رسول اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے۔ ان چار گواہی دینے والا انسان کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیں گے، جس دروازے سے مرضی یہ جائے جنت کے اندر داخل ہوگا۔ تو سب سے پہلا راستہ کون سا آیا ہے؟ توحید کا راستہ، رسالت کا راستہ۔ جو توحید کے راستے کو خالص کر دیتا ہے پھر وہ اللہ رب العزت کی جنت کا وارث بنتا۔ لا الہ الا اللہ، یہ 12 حروف پر مشتمل کلمہ محمد رسول اللہ، یہ بھی 12 حروف پر مشتمل ہے۔ 12 اور 12 24 حروف
دن اور رات 24 گھنٹوں پہ مشتمل ہے، جو چاہتا ہے کہ 24 گھنٹے جو ہے کامیابی کے گزار لے تو اس کو چاہیے کہ 12 اور 12 حروف پہ غور کرے۔ تو سب سے پہلا راستہ توحید کا راستہ ہے، اور دوسرا راستہ رسالت کا ہے جو قرآن مجید نے متعین کیا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان جیسا نہ کوئی دنیا میں آیا ہے اور نہ ہی آئے، رسالت کی گواہی یہ دیتا ہے آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، اور قیامت تک آنے والی جتنی بھی آدمیت ہے نہ ان جیسا کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ ہی کوئی پیدا ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کا طریقہ اور آپ کا سلیقہ جو ہے پوری کائنات کے لیے ایک آئیڈیل ہے، ایک نمونہ ہے۔ نہ ہی آپ جیسا کوئی طریقہ اور سلیقہ کسی کے پاس ہے۔ اللہ ذوالجلال نے آپ کو اعلیٰ الفا اسما بنایا۔ تو سب سے پہلا راستہ توحید کا راستہ ہے، اور دوسرا راستہ رسالت کا راستہ ہے۔ جو توحید کے راستے میں اور رسالت کے راستے میں کلیئر ہو جاتا ہے، اللہ ذوالجلال جنت کے راستے کو بھی اس کے لیے پھر صاف کر دیتے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ مومنوں، اللہ سے ڈر جاؤ، سیدھی اور سچی بات کیا کرو۔ سیدھی بات قرآن کی بات، سیدھی بات حدیث کی بات، اس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی سیدھی بات آئی ہی نہیں۔ اور اللہ رب العزت انعام کیا دیتے؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ تمہارے کتنے ہی ناقص اعمال کیوں نہ ہو، جب قول سدید سیکھ لو گے تمہارے یہ ناقص اعمال اللہ ذوالجلال درست فرما دیں، اس کی ڈائریکشن درست فرما دیں گے۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کے اوپر کلمے عفو پھیر کے اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے سب سے بڑی کامیابی تو اس شخص کے لیے۔ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا۔ اور ایک دوسری جگہ پہ فرمایا إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ۔
کے لیے کامیابی ہے۔ جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اللہ ذل جلال سے جو ڈرنے والے ہیں، یہ جنتوں میں درختوں کے سائوں میں رہیں گے، اور جنتوں کے چشموں سے نکلنے والا پانی، دودھ کا چشمہ، شراب طہورہ کا چشمہ اور شہد کا چشمہ، یہ نعمت اللہ رب العزت نے کس کے لیے رکھی ہے؟ جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، یہ ان کے لیے اللہ رب العزت نے نعمتیں رکھی ہیں۔ لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، کسی آنکھ نے وہ نعمتیں دیکھی نہیں ہے، کسی کان نے سنا نہیں ہے، کسی کے دل میں اس کا خیال نہیں آیا ہے کہ اللہ نے وہ نعمتیں رکھی کیسے۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد کسی قسم کی عمیدش نہیں کرتے، اللہ رب العزت پھر ان کو دو نقد انعام دیتے ہیں۔ امن و استحکام اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے رکھا ہے اور ہدایت رکھی۔ تو دو راستے ہمارے پاس آئے، ایک توحید کا اور دوسرا رسالت کا راستہ، اور تیسرے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، من ودع الى المسجد او راح الى المسجد اعد اللہ له نزلا فی الجنة یوم القیامہ۔ وہ شخص جو صبح کے وقت بھی مسجد کی طرف آنے والا ہے، شام کے وقت بھی مسجد کی طرف آنے والا، یہ خوش ہو جائے، اس کے میزبان اللہ رب العزت ہے، صبح کے وقت بھی مسجد کی طرف آتا ہے اور رات کو بھی نماز کے لیے مسجد کی طرف یہ شخص آنے والا، صبح اور شام کی جنت میں مہمان نوازی تیار کر کے رکھی۔ تو یہی بات سوچ رہا تھا کہ انسان کی عقل ہے، 7 لوگ مسجد کی وجہ سے جنت میں جائیں، آخر کسی نے مسجد بنائی بھی تو ہے۔ من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، جو شخص دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی کا گھر بناتا ہے، اللہ ذل جلال جنت میں اس شخص کا گھر بنا دیتا ہے۔ من بنى مسجدا صغيرا او كبيرا، اور جو شخص بڑی اور جامع مسجد نہیں بنا سکتا، وہ چھوٹی مسجد بنا دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کا بھی جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ من بنى مسجدا ولو قدر اقصى خطا، اور جو چھوٹی مسجد بھی نہیں بنا سکتا، ایک فاختہ اور بٹیر آپ نے دیکھا ہوگا، اگر اس کو بٹھا دیا جائے تو وہ زیادہ سے زیادہ کتنی جگہ جو ہے وہ لے سکتا ہے؟ ایک اینٹ کے برابر وہ جگہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، جو ایک اینٹ کا بندوبست کر دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر بنانے کے لیے، ایک اینٹ کا بندوبست کر دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کا جنت میں پورا ہی گھر بناتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، من صلی للہ 40 یوما فی جماعہ یدرک التکبیرۃ الاولی کتبت له براءۃ من النار وبراءۃ من النفاق۔ جو شخص 40 دن تکبیر اعلیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ 40 دن نماز پڑھ لیتا ہے، اللہ ذل جلال اس شخص کو پھر 2 انعامات دیتے ہیں۔ ایک تو وہ نہ منافق ہو سکتا ہے، اللہ منافقوں کی لسٹ سے اسے خارج کر دیتے ہیں، اور دوسرا جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔
اس کا مطلب جس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو گئی ہے، اللہ رب العزت پھر اس کو بھی جنت میں داخل کر۔ کتنے لوگ ہوں گے مسجد کی وجہ سے جنت میں جانے والے؟ ایک جو صبح شام مسجد میں آنے والا، اور دوسرا مسجد بنانے والا، اور تیسرا جو 40 دن مسجد کے اندر نماز پڑھنے والا۔ آخر مسجد کے اندر بھی مؤذن بھی تو ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا بلال دخلت الجنہ فسمعت خشعة بین یدی، میں جنت میں گیا اور تمہارے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے رہی تھی، تم جلدے زمین پہ تھے، تمہارے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے رہی تھی، بتاؤ عمل کیا کرتے؟ ما أصابني حدثا قط إلا وزعت عنده۔ حضرت بلال کہتے ہیں سردار رسول جب بھی وضو ٹوٹتا ہے فوراً وضو کر لیتا ہو، ہر وقت باوضو رہتا ہو۔ شاید اسی وجہ سے اللہ ذوالجلال نے یہ مقام عطا کر دیا ہے کہ چلتا تو زمین پہ ہو، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے۔ فاسم قط الا صلیت رکعتین، جب بھی اذان دیتا ہوں 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں، اور اللہ نے شان اور مقام یہ دے دیا ہے سردار رسول کہ چلتا فرشوں پہ ہوں، اللہ ذوالجلال نے قدموں کی آہٹ عرشوں پہ سنائی دیتا۔ تو کتنے بندے چلے گئے؟ ایک مسجد کی وجہ سے جنت میں 4 لوگ ہیں، اور وہ جنت کتنی بڑی جنت ہے جو اللہ رب العزت نے صرف مومنوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے۔ ان فی الجنت لخیمۃ بالمجوب، وہ جنت اتنی بڑی ہے اللہ رب العزت جنتیوں کو جنت کے اندر خیمے دیں، اور وہ خیمہ اینٹوں کا نہیں بنا ہوگا، وہ خیمہ بنا ہوگا موتی کا، اور اس کی چوڑائی کتنی ہے؟ عرضها 60 میلا، 60 میل اس کی چوڑائی ہی چوڑائی ہے، اس کی لمبائی کی بحث حدیث نے بیان نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا من صلی 16 رکعہ فی یوم و لیلہ، آپ نے فرمایا جو دن اور رات میں 12 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، اس کی ہمیشگی کر لیتا ہے، اربع قبل صلاۃ الظہر، 4 رکعتیں ظہر سے پہلے پڑھ لیتا ہے، ورکعتین بعدها، اور 2 رکعتیں ظہر کے بعد پڑھ لیتا ہے، ورکعتین بعد المغرب، اور 2 رکعتیں مغرب کے بعد پڑھ لیتا ہے، ورکعتین بعد العشاء، اور 2 رکعتیں عشاء کے بعد پڑھ لیتا ہے، ورکعتین قبل صلاۃ الفجر، اور 2 رکعتیں فجر سے پہلے پڑھ لیتا ہے، بنی لہ بیت فی الجنہ، اللہ رب العزت اس کا جنت میں گھر بنا دے۔ یہ 12 رکعتیں جو شخص پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کا جنت میں گھر بنا دے۔ کوئی ہے ایسا تاجر، آپ اندازہ لگائیں کہ وہ شخص جس کی 40-50 سالہ زندگی ہے اور اس نے اس پہ ہمیشگی کی ہوئی ہے کہ وہ ان 12 رکعتوں کو پڑھنا نہیں بھولتا، اس نے جنت میں کتنے گھر بنا لیے، کالونیاں بنی ہوئی ہیں اس شخص کی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان 12 رکعتوں پر ہمیشگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور چھٹا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا حضرت ربیعہ بن قعب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگرد رشید ہیں، رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وضو کا پانی لے گیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں سل یا ربیعہ، ربیعہ کیا مانگتے ہو، بتاؤ آج اللہ سے لے کر دوں گا۔ آج اگر کسی مسلمان سے کہا جائے کہ بتاؤ کیا مانگتے ہو تو وہ سب سے پہلے اتنی بڑی لسٹ تیار کرے گا، مجھے دنیا کا یہ سب کچھ چاہیے، لیکن وہ صحابی تھا کیا کہتا ہے، سوچتا ہے
پھر کہتا ہے اللہ کے رسول اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے رسول اگر دینا ہی چاہتے ہو تو جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں، آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ قال هو غیر ذلك، ربیہ کچھ اور، قال هو ذاک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول جنت مل جائے اور آپ کی رفاقت مل جائے، اس سے بڑھ کے اور کیا خواہش ہو سکتی ہے؟ میں دنیا سے کیا لے سکتا ہوں؟ یہ دنیا تو عارضی ہے، ختم ہو جائے گی۔ یہ محمد مصطفیٰ کا صحابی ہے جس کی یہ خواہش ہے، تو پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اور میرے صحابی دنیا میں زیادہ سے زیادہ نوافل تم پڑھ لینا، قیامت کا دن ہوگا جنت میں میرے ساتھ نظر آؤ۔ 6 لوگ ہو گئے اس مسجد کی وجہ سے اللہ رب العزت کی جنت کے مہمان بنے۔ 7واں شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا اللہ رب العزت قیامت کے دن یہ اعلان کریں گے این جیرانی، کہاں ہے میرے پڑوسی؟ کبھی سے بھی آواز نہیں آئے، کوئی بھی نہیں بولے گا۔ جبریل کو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوگا، جبریل کہے گا یا ربی وَهَلْ يَنبَغِي لِأَحَدٍ أَن يُجَاوِرَكَ، اے دنیا کے پالنے والے آپ خالق ہیں، وہ مخلوق ہے، خالق اور مخلوق پڑوسی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت کے رسول جواب دیں گے این عمار المساجد، کہاں ہے وہ لوگ جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں، آج وہ میرے پڑوسی ہیں۔ تو 7 لوگ اس مسجد کی وجہ سے جو جنت کے مہمان بنیں گے، 7 اور 2، ایک توحید کا راستہ ہو گیا اور ایک رسالت کا راستہ ہو گیا، 2 اور 7 9 راستے ہو گئے جنت میں جانے کے۔ اور 10واں راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، یہ بات عورتوں کے لیے ہے، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت في نفسها ومالها قيل لها ادخل الجنة من أي باب شئت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا وہ عورت جو 5 وقت کی نماز پڑھنے والی اور روزے رکھنے والی ہو اور اپنے خاوند کی اطاعت کرنے والی ہو اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو اور خاوند کے بچوں کی تربیت کرنے والی ہو، قیل لها ادخل الجنہ من ای باب شئت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اس عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے جس دروازے سے چاہتی ہو جنت میں داخل ہو۔ اور 4 راستے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور بتلائے، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام۔ 4 لوگ جو اللہ رب العزت کی جنت کے مستحق بنے گے۔ سب سے پہلے جو سلام کو عام کرنے والا اور غریبوں کو کھانا کھلانے والا ہے، رشتہ داریوں کو جوڑنے والا ہے، رات کی تاریکی میں اللہ ذوالجلال سے مناجات کرنے والا، تہجد کا اہتمام کرنے والا، یہ 4 لوگ ایسے ہیں تدخل الجنت بالسلام، یہ 4 کام تم کر لو جنت کے اندر اللہ رب العزت تمہیں سلامتی کے ساتھ داخل کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا انا زعیم ببیت فی رضد الجنہ من ترک المراء وان كان محقا وببيت في وسط الجنة من ترك الكذب وإن
نماذجها وببيت في أعلى الجنة من حسن خلقا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 اور لوگ بتائے جو جنت کے وارث بنے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کون ایسا شخص ہے جو یہ گارنٹی دے دے کہ میں سچا ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دوں گا. آج تو انسان سچا ہو تو پھر انسان قتل کرنے تک چلا جاتا ہے، کہتا ہے میں سچا ہوں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص مجھے یہ گارنٹی دے دے سچا ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے گا، لڑائی نہیں کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جنت میں اسے چبوترا لیں گے. اور فرمایا وہ شخص جو جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے میں جنت کے درمیان میں اسے محل لے دے. اور وہ شخص جو اپنے اخلاق کو اعلیٰ بنا دیتا ہے، اپنا اخلاق خوبصورت بنا دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات اسے لے گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین. وہ شخص جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہے، جو کافل الیتیم ہے، جنت میں وہ کافل اور یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ ایسے کھڑا ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ماسک سے آپ بھی آیا کہتا ہے اللہ کے رسول دل بڑا سخت ہے. اذا اردت التلئین قلب وانسى رأس اليتیم. اللہ کے رسول سردار رسول فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو دل کی سختی نرمی میں بدل جائے تو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، اللہ عز و جل تمہارے دل کے اندر نرمی پیدا کرے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا من عال جاریتین فاحسن الیہما. وہ شخص جس کی 2 بیٹیاں ہو یا 2 بہنیں ہو ان کی پرورش کرتا ہے، اچھی تربیت دیتا ہے، پھر اس کا گھر ان کا آباد کر دیتا ہے، اللہ عز و جلال کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح کھڑا ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا احاسنکم اخلاقا. قیامت کے دن اللہ رب العزت کے قریب سب سے پیارا وہ ہوگا، اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے اچھا وہ ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا. اور فرمایا رأیت رجلا یتقلب فی الجنہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے جنت میں دیکھا ایک شخص اچھل کود کر رہا ہے، ٹپوسیاں لگا رہا ہے. فی شجرۃ قطعها عن زحل الطریق كانت تؤذی الناس. اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ جنت میں کیوں اچھل کود کر رہا ہے؟ جبریل کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ دنیا میں اس نے ایک راستہ صاف کیا تھا، لوگ بڑے تنگ تھے، ایک درخت تھا کانٹے دار، لوگ گزرتے تھے پریشان ہوتے تھے، اس نے گھر سے کلہاڑا اٹھایا اور اس درخت کو کاٹا اور اللہ رب العزت نے اس کو جنت کا وارث بنا دیا. جس طرح کلہاڑا مارتا ہوا اس درخت کو کاٹتا ہے اچھلتا ہوا آج جنت میں بھی اسی طرح اچھل رہا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بینما رجل یمشی بطریق اذا وجد حسن شوق فاخر فشكر الله له فغفر له في رواية فأدخل الجنة. اور دوسری روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص راستے میں جا رہا تھا، راستے میں کانٹے تھے، اس نے کانٹوں کو اٹھایا سائڈ پہ کر دیا. اللہ رب العزت کو اس کا یہ عمل اتنا پیارا لگا، اللہ رب العزت نے اس شخص کو پھر جنت کا مہمان بنا دیا. ان سورۃ من القرآن
ما هي إلا 30 آية شفعت لصاحبها وفي رواية أخرى خاصمت عن صاحبها. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہے، سورۃ الملک. جو شخص یہ پڑھتا ہے ہر رات سورۃ الملک کی تلاوت کر کے سوتا ہے، شفاعت لصاحبها، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گی، سفارش کرے گی. وفی روایت اخرى خاصمت عن صاحبها، اور اپنے پڑھنے والے کے لیے یہ جھگڑا بھی کرے گی. اور دوسری روایت میں فرمایا ہے الناجیہ من عذاب القبر، اور عذاب قبر سے بھی یہ محفوظ کر لے گی. حتیٰ کہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ تب تک انسان کا قبر کے اندر ساتھ نہیں چھوڑے گی، سفارش کرتی رہے گی جب تک انسان جنت کے اندر داخل نہیں ہو جائے. اللہ رب العزت ہمیں سورۃ الملک کو پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ. اللہ ذوالجلال کے انگنت اور لاتعداد نام ہے، اور جو اللہ رب العزت کے 99 نام یاد کر لیتا ہے، ہر روز پڑھتا ہے، ان 99 ناموں سے اللہ کو یاد کرتا ہے، دخل الجنہ، اللہ رب العزت اس شخص کو بھی جنت میں داخل کرے گے. اللہ مالک الملک سے دعا ہے کہ مالک الملک ہمیں 30 احادیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اما بعد فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، یہ جنتی جن کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کی نعمتیں رکھی ہیں، اور وہ نعمتیں کیسی ہیں؟ صحیح رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دخل اہل الجنت الجنہ، جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے، یقعد مرہ ویکون مرہ، سب سے ادنا جنتی جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا، جہنم سے آزاد ہوگا، جب ان صراط سے گزرے گا، کبھی گرے گا، کبھی کھڑا ہوگا، کبھی گرے گا، کبھی سنبھل جائے گا، اور آخر ان صراط کو کراس کر جائے گا. اور جب ان صراط سے گزرے گا، الحمدللہ الذی نجانی، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہاں سے نجات دے دی. اور پھر سامنے دیکھے گا ایک درخت نظر آئے گا، اس کی چھاؤں بڑی خوبصورت ہوگی. اللہ سے کہے گا اے اللہ مجھے اس درخت کے نیچے پہنچا دیجیے. اللہ رب العزت فرمائیں گے میرے بندے کچھ اور تو نہیں مانگو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ وعدہ کر لے گا اللہ کچھ اور نہیں مانگوں گا، درخت کے نیچے جائے گا، سامنے دیکھے گا ایک اور درخت نظر آئے گا، اس کی چھائیں وہ بڑی خوبصورت ہے. کہے گا اے اللہ مجھے اس درخت پہ پہنچا دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث کے الفاظ ہے ما غدارا، اللہ رب العزت اپنے بندے سے کہیں گے کہ آج میرے بندے مجھ سے فراڈ کر رہے ہو، آج مجھ سے وعدہ کر کے وعدہ توڑ رہے ہو. تم نے تو کہا تھا کہ اس درخت کے بعد میں کچھ اور نہیں مانگوں گا. کہتے اللہ مجھے اس درخت کے پاس پہنچا دیجیے، وہاں جائے گا جنت نظر آئے گی، کہے گا اللہ مجھے جنت میں پہنچا دیجیے. اللہ رب العزت اسے جنت میں پہنچا دیں گے. فَيَتَخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُمَا مِلْكَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جنت میں جائے گا دیکھے گا جنت بھری ہوئی ہے، اور کہے گا اللہ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، جنت تو بھری ہوئی ہے، میں کہاں جاؤں؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے اِنَّ لَكَ الدُّنْيَا وَمِثْلَهَا 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 وَعَشْرَةَ أَمْثَالِهَا. اے میرے بندے جتنی دنیا ہے اتنی اگر 10 دنیا میں تجھے جنت میں الاٹ کر دو تو کیا خوش ہو جاؤ گے؟ تو بندہ کہے گا رضیت یا رب، اللہ میں راضی ہو گیا. اور پھر اللہ رب العزت بندے سے کہیں گے تمنا یا عبدی، میرے بندے تمنا کرو کیا چاہتے ہو؟ کہے گا اے اللہ میں راضی ہو گیا. نادى منادی ان لکم عند اللہ موعد یرید ان ينجزکم. آج اللہ رب العزت جنت کے اندر اپنے وعدوں کو
جاتے ہیں۔ جنتی کہیں گے اللہ جنت میں آگے چہرے چمک رہے ہیں، سب کچھ نعمتیں مل گئی ہیں، کچھ اور بھی باتیں ہیں۔ اللہ رب العزت بندے سے کہیں گے کہ میرے بندے تمنا کرو، فَيَتَمَنَّا حَتَّى تَنْقَضِيَ الْأَمَانِي، ساری خواہشیں ختم ہو جائیں گی۔ پھر اللہ رب العزت یاد کروائیں گے، فَيُذَكِّرُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، کہ میرے بندے کیا تجھے دنیا میں یہ نہیں چاہیے تھا؟ بندہ کہے گا ہاں اللہ مجھے تو یہ بھی چاہیے تھا، مجھے تو یہ بھی ملنا چاہیے، اللہ وہ بھی دے دیں گے، ساری خواہشیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت پھر جنتیوں سے کہیں گے یا اہل الجنہ ان لکم ان تصحوا فلا تسکموا ابدا، ان لکم ان تشبوا ولا تحرموا ابدا، ان لکم فلا تبأسوا ابدا، ان لکم فلا تحیوا ان تموتوا ابدا۔ او جنتیوں خوش ہو جاؤ، آج کے بعد تمہیں جو میں نے صحت دی ہے بیماری نہیں آئے گی، جو میں نے جوانی دے دی ہے 33 سال کا قد جوان بنا کے میں نے تمہیں جنت میں داخل کیا ہے، اور آدم علیہ السلام کا قد دے دیا ہے، اور اس نے یوسف سے نواز دیا ہے، کبھی اس سے چھینوں گا نہیں۔ او جنتیوں خوش ہو جاؤ، آج کے بعد موت نہیں ہے، جو زندگی دے دی ہے اس کے بعد موت نہیں آئے گی۔ یہ اللہ رب العزت جنتیوں کو نعمتیں دیں گے، اور پھر جنتی کہیں گے رضیت یا رب، اے اللہ ہم راضی ہو گئے۔ اللہ رب العزت کہیں گے نہیں ابھی نہیں، فیکشف الحجاب، اللہ رب العزت پھر اپنے نور کے پردے ہٹائیں گے، اور جنت کے اندر اللہ رب العزت کا دیدار کرایا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے قسم اٹھائی اور مسکرائے، کہا اللہ کی قسم جب جنتی اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے، اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھیں گے، جنت کی ساری نعمتیں بھول جائیں گے، اس وقت نور کے سارے پردے اللہ رب العزت ہٹا دیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔